الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اچھا، یہ آج میں آپ کی خدمت میں ایک روایت لے کے آیا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ یہ بہت ہی حوصلہ افزا روایت ہے۔ یہ آیہ کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، محافل اور مجالس میں اکثر عیسائی اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اس کا مطلب آیہ کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے مومن وہ لوگ ہیں کہ جن میں یہ خصوصیات ہوں۔ یہ ہے، اس کا مطلب ہے مومن صرف وہی لوگ ہیں کہ جن میں یہ خصوصیات ہوں۔ سبحان اللہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انحصار کے لیے آتا ہے۔ مومن جن میں یہ صفات ہیں وہ مومن ہیں، جن میں یہ صفات نہیں ہیں ان میں وہ مومن نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہ بہت وہ ہے، مومن وہ ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ہم ذرا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال جو ہے نا وہ جھانک کے دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے، ہم پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، خدا کا نام لیا جائے تو ہم لرزہ پر اندام ہو جائیں، اور جب قرآن آیات کی تلاوت کریں تو ہمارے میں ایمان میں اضافہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو شیخ جعفر ششتری ہے نا، وہ جن کی کتاب ہے الخصائص الحسینیہ، الخصائص الزینبیہ، اپنے دور کے بڑے باعمل خطیب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس طرح کی آیات جن میں مومنین کی نشانیوں کو بتایا گیا ہے، ان کو جب میں سنتا اور پڑھتا تھا تو مایوس ہوتا تھا۔ مجھے اس دن حوصلہ ملا جب میں نے امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان پڑھا، ما ذکرت عند مؤمن الا استعبرا، میرا نام جس مومن یا مومنہ کے سامنے لیا جائے گا وہ آبدیدہ ہوگا، اس کو رونا آئے گا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم یہ نشانی اور علامت جو ہے وہ میرے اندر موجود ہے۔ اچھا، یہ ان آیات اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں بعض جو ہے نا بڑے خوفناک قسم کی ہیں، بعض حوصلہ افزا ہیں۔ ان دونوں قسم کی روایات کو قابل عمل بنانے کا طریقہ یہ ہے، فلان کو ابھی میں یہ پڑھ رہا تھا اسی کی شروع میں، جو لا الہ خدا کا اقرار کرے اور رسول خدا کی رسالت کا اقرار کرے، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرے، بالکل اسی کے شروع میں ہے، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ آگے یہ نہیں لکھا ہوا ادھر کہ یہ خدا کا نام وہ لے تو اس کا دل خوفزدہ ہو جائے، قرآن آیات کے سن کے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ یہ دو قسم کی جو آپ کو آیات یا روایات ملتی ہیں، ان دونوں میں کس طرح ہم ہم آہنگی پیدا کریں، علمی زبان میں کہتے ہیں ان کو جمع کس طرح کریں، دونوں کو کس طرح قابل عمل بنائیں۔ قابل عمل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کے درجے ہیں۔ ایمان کا ایک درجہ یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
خدا کا نام لیا جائے تو ان کا دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ ایک درجے کی خصوصیت و نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن میں یہ نشانیاں نہیں ہیں وہ سرے سے ایمان کی نعمت سے محروم ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب تقریباً اس کی تائید میں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ عمار بن ابی الاحوص کہتے ہیں، قلت لابی عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ کی خدمت میں عرض کیا، ان عندنا اقواما یقولون بامیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو جی ہاں امیر المومنین کی امامت کے قائل ہیں الحمدللہ، وَيُفَضِّلُونَهُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِ، اور وہ رسول خدا کے بعد سب سے حضرت علی کو افضل بھی سمجھتے ہیں۔ وَلَيْسَ يَصِفُونَ مَا نَصِفُ مِنْ فَضْلِكُمْ، اچھا لیکن جس طرح ہم آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں اس طرح وہ فضائل بیان نہیں کرتے۔ أَنَّتَوَلَّاهُمْ، ان سے ہم محبت کریں یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ فقال لی نعم، ہاں کرو ایک حد تک، فی الجملہ کا مطلب ہوتا ہے ایک حد تک۔ الیس عند اللہ ما لم یکن، اب یہ درجہ بندی شروع ہو گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں کیا خدا کے پاس ایسے کمالات نہیں ہیں جو رسول کے پاس نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وہ واجب الوجود ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ معبود ہے، وہ رازق کائنات ہے، وہ رب کائنات ہے۔ رسول میں یہ ہے نہیں خصوصیات، نہ وہ رب ہے، نہ وہ معبود ہے، نہ وہ خالق ہے۔ الیسا عند اللہ ما لم یکن عند رسول اللہ، کیا خدا کے ہاں ایسے کمالات نہیں ہیں جو رسول خدا کے پاس نہیں ہیں؟ کیا وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عند اللہ ما لیس لنا، کیا ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا کے پاس وہ کمالات ہیں جو ہم باقی اماموں میں نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وہ خاتم النبیین ہیں، ہاں، لیکن علی اور اولاد علی یہ خاتم النبیین نبی نہیں ہے، اصل سرے سے نبی نہیں ہے۔ وَعِندَنَا مَا لَيْسَ عِندَكُمْ، ہمارے پاس ایسے کمالات ہیں اور تم جتنے بھی بڑے متقی پرہیزگار اور پارسا ہو وہ تمہارے پاس نہیں ہیں۔ وَعِندَكُمْ مَا لَيْسَ عِندَ غَيْرِكُمْ، اور تمہارے پاس وہ کمالات ہیں جو تمہارے غیر کے پاس نہیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْإِسْلَامَ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ، اسلام کو اللہ نے 7 حصوں پر قائم کیا ہے، 7 درجے بنائے ہیں۔ اچھا جی آگے بتاتے ہیں، صبر ہے، صداقت ہے، یقین ہے، رضا ہے، وفا ہے، علم ہے، حلم ہے۔ پھر ان چیزوں کو ثم قسم ذلك بین الناس، دیکھیں جی اسلام حقیقتیں یہ ہیں، صبر ہے اسلام کا حصہ ہے، صداقت ہے، یقین ہے، رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے پر راضی ہونا ہے، وعدہ وفا کرنا ہے۔ وعدہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نظر عباس بھائی سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، نہیں، خدا سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ اللہ سے ایک وعدہ کیا ہوا آپ نے، محمد رسول اللہ پڑھ کے ان سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، علی ولی اللہ پڑھ کے ان سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، یہ والوفا، علم، حلم، ثم قسم ذلك بین الناس ہے۔ انہی چیزوں کو لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھا ہے، کسی میں زیادہ ہے علم، حلم، صداقت اور کسی میں کم ہے۔ فمن جعل فی هذه السبع الاسهم، جس میں یہ 7 کے 7 حصے جس کے اندر پائے جائیں، فہو کامل الایمان محتمل، وہ ایمان کے کامل ترین درجے کے اوپر فائز ہے۔ اچھا جی ثم قسم لبعض الناس السهم، اچھا پھر بعض کو 1 حصہ دیا، بعض کو 2 حصے دیے، بعض کو 3 دیے، بعض کو 4 دیے، بعض کو 5 دیے، بعض کو 6 دیے، اور بعض کو 7 کے 7 حصے دیے، ایمان کے حصے کوٹے، ٹھیک ہے جی۔ فلا، یہ دیکھیں، فلا تحملوا علی صاحب السہم سہمین، جس بیچارے کو ایمان کا 1 حصہ ملا ہے اس کے اوپر ایمان کے 2 حصوں والا بوجھ نہ ڈالو۔
بس سمجھ آ گئی؟ جس کو ایمان کا ایک حصہ ملا ہے اس پر 2 حصوں والا بوجھ نہ ڈالو، ولا علی، اور جس کے پاس 2 ہیں اس پر 3 والے نہ ڈالو، جس کے پاس 3 ہیں اس پر 4 والے نہ ڈالو، اور جس پر 4 ہیں اس پر 5 والے نہ ڈالو، اسی طرح، اور ولا علی صاحب ستہ، اور جس کے پاس 6 حصے ہیں اس پر 7 والا بوجھ نہ ڈالو، فَتُثْقِلُونَهُمْ وَتُنَفِّرُونَ، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بوجھ محسوس کریں گے اور تم بھگاؤ گے ان کو اپنا پاس سے۔ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، وہ تو نمازیں نہیں پڑھتا، یہ باتیں مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ وہ فلان جو ہے نا قوم 2 رکعت نماز پڑھ کے وہی کا انتظار کرتی ہے، ایسا آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ یا 4 داڑھی کے بال رکھ کے جو داڑھی منڈاتا ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، جی ہاں، ولیکن ترفقوا بہم، وہ جن کے پاس ایمان کا کے کم حصے ہیں نا ان کے ساتھ نرمی برتو، وَسَهِّلُوا لَهُمْ الْمَدْخَلَ، اور ان کے لیے مکتب میں آنے کے راستوں کو آسان بناؤ، ان کے لیے سخت مت بناؤ۔ اس کے بعد ایک عجیب مثال دی ہے امام نے، میرے خیال میں وہ پھر ہم وہ کل عرض کریں گے، ٹھیک ہے؟ ویسے شستری صاحب نے کافی لوگوں کو پاس کروا دیا، جی ان کو پاس کرا دیا۔ کافی لوگوں کو پاس کروا دیا۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم الأعظم الأجل الأکرم